جو پاکیزہ ہے اور ایسے عمل کا جو تیرے ہاں قبول ہونے والا ہے۔ یہ 3 درخواستیں ہیں، اور فجر کے بعد جو ہمارے اذکار ہیں اس میں یہ درخواست ہم نے اپنے رب کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ ہم سب کی طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ ہمارے ہاں ایک لفظ جس کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے، وہ لفظ ہے شیڈول، ٹائم مینجمنٹ۔ دنیا نے جس کام کے اندر ترقی کی ہے انہوں نے ان لفظوں کو استعمال کیا ہے اور ان لفظوں کو سمجھا ہے۔ یہ بطور مسلمان بڑی توجہ دینے والے لفظ ہیں، یہ عام چیزیں نہیں ہیں۔ جو لفظ ہے نا شیڈول، ٹائم مینجمنٹ، یہ ہماری زندگی کا وہ حصہ ہے جس کو ہم نے نظر انداز کیا اور ہم نے اتنا نقصان کیا کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کی مثال دینے لگا ہوں۔ شیڈول کیا ہے؟ ٹائم کو مینج کرنا کیا ہے؟ اس وقت چاند، سورج، دن رات، رمضان، حج، یہ ساری چیزیں کسی شیڈول کے مطابق آ رہی ہیں یا ایویں ہی آ جاتی ہیں؟ کیوں بھائیو؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں خبر ملے او بھائی رمضان آ گیا ہے، ایک کنی دیر ہوئی 3 مہینے لنگے نے وہ پھر آ گیا۔ وہ رمضان تے آ سکتا ہے لیکن رمضان کا مہینہ نہیں آئے گا۔ ایک اللہ نے نظام طے کیا۔ بندہ کہے جی وہ 6 مہینے پہلے حج کیتا ہے اور لو پھر آ گیا جی، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو ایک شیڈول دیا ہے، کب سورج چڑھنا ہے، کب غروب ہونا ہے، کب چاند نکلنا ہے، کس چاند کے مہینے میں کیا کرنا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا یسألونک عن الأحلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پوچھتے ہیں یہ چاند کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو شاعروں نے چاند کو خوبصورتی کا استعارہ قرار دیا کہ جی فلاں کا چہرہ چاند کی طرح ہے، اور فلاں جو ٹھنڈی روشنی ہے وہ چاند کی روشنی کی طرح ہے۔ کسی نے کوئی جملے، کسی نے کوئی۔ ہمارا رب کہتا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یہ چاند کیا ہے، تو اے نبی ان کو بتلاؤ چاند کیلنڈر ہے۔ چاند کیا ہے؟ کیلنڈر ہے۔ چاند شیڈول ہے۔ چاند ٹائم کو مینج کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ کس مہینے میں تم نے حج کو جانا ہے، کس مہینے تم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، کس مہینے تم نے اپنے امن کے دنوں میں سفر کرنا ہے، کس مہینے کیا کرنا ہے، یہ شیڈول ہے۔ یہ ٹائم کو مینج کرنے کی ترتیب ہے۔ یہ ایویں نہیں کہ چڑھ گیا اور ٹھنڈی روشنی دے دی جناب ہم سمجھیں کہ چلو جی روشنی ہے تو سفر کر لو، نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کو بتلاؤ کہ چاند کا کام کیلنڈر پن ہے، کیلنڈر بننا ہے، تمہیں بتلانا ہے کہ زندگی کو ترتیب کیسے دینا ہے۔ 12 مہینے طے کیے ہیں، ہر مہینے میں کسی میں 28 دن ہے، کسی میں 29 دن ہے، کسی میں 30 دن ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مہینہ 15 دن کا ہے، کوئی مہینہ 60 دن کا، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ نے ایک نظام دیا، اس نظام کو قبول کرنے کا نام اسلام ہے، یہ اسلام کے خلاف نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملیز کو، ازدواج مطہرات کو 1 سال کا خرچ اکٹھا دیتے، 1 سال کا۔ جب آتا نا خمس، مال غنیمت، مال فے، تو یہ سارا کچھ جب آتا تو اس میں سے آپ 1 سال کا خرچ اپنی فیملیوں کو دیتے۔ اب آگے بیویاں تھیں ماشاءاللہ، وہ بھی نبی کی بیویاں تھیں، تو وہ اس کو جتنی جلدی ہو سکتا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی، وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھیں۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ رسول اللہ نے فرمایا اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے، تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ عورت، وہ بیوی ملے گی جنتوں میں جس کے ہاتھ لمبے ہیں،
تو ہمارے